اسلامی تاریخ میں آج ہم تذکرہ کریں گے فرشتوں کی تعداد کا. 70,000 دن میں ہے، 70,000 شام. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جو فرشتے اترتے ہیں اس کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو کلام لکھا اس میں کہا گیا کہ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام ہے، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور کسی کی دوبارہ باری بھی نہیں آئے گی. تو پھر فرشتوں کی تعداد تو کروڑوں اربوں میں ہو گئی. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اتنے ہزار ہیں یا اتنے لاکھ ہیں، تو پھر اس روایت کا کیا کریں گے؟ کچھ کہتے تھے کہ اصل میں فرشتے کتنے بھی ہوں اس کی تعداد کو چھوڑیں، مین 4 ہی ہیں. ایک جو ہے نا وہ روح قبض کریں گے یا کرتے ہیں، ایک سور پھونکیں گے، ایک جبریل ہیں جو کہ وحی لاتے تھے. اس طرح سے 4 فرشتے ہیں. تو وہ 4 فرشتے کون سے ہیں؟ یا تو یہ پہلے معلوم کر لیں ہم اپنے علماء کرام سے. دوسرا یہ کہ باقی میں جو تعداد کا معاملہ ہے، کہیں تعداد آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر فرض کریں تعداد ان گنت ہے، بے شمار ہے، تو پھر کیا فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ کہیں کوئی ایک بندہ کوئی نیکی کر رہا ہوگا تو وہاں یہ فرشتے اتریں گے، کہیں پورا گراؤنڈ میدان میں لاکھوں لوگ دعا کر رہے ہوں گے تو وہاں یہ فرشتے اتریں گے، یا کسی خاص شہر پر یا خاص خطے پہ کوئی کرم فرمانا ہوگا تو وہاں اتریں گے. پھر وہ آرڈرز لیتے ہیں رب تعالیٰ سے، تو وہ آرڈرز لینے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ معراج کے واقعے میں تو سدرۃ المنتہا ایک ریڈ لائن تھی، اس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں سے ایک ایسا کام، ایسا مقام شروع ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے، اور باقی فرشتے یا حضرت جبریل خصوصاً وہ اس لائن کے اس طرف ہی کھڑے رہ سکتے ہیں. فرشتوں سے متعلق کیا عقیدہ، کیا بات ہونی چاہیے؟ 3-4 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. شاہ صاحب ذکر کریں گے، باقی دونوں مفتی ہیں کرام، ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ بھی کریں گے. جی صاحب. فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید الفرقان الحمید نے اور احادیث طیبات نے ہمیں جو عقیدہ دیا وہ یہ دیا ہے بنیادی طور پر کہ فرشتے اللہ جل مجدہ الکریم کی مخلوق ہیں، اور یہ نوری مخلوق ہیں، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کے وجود کے اندر بے بہا اور یوں سمجھیے کہ بے شمار ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو انسانوں میں اللہ جل مجدہ الکریم نے نہیں رکھی. سب سے بنیادی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وجود کے اندر نفس نہیں رکھا. اللہ نے فرشتوں کے وجود میں صرف اور صرف اپنی اطاعت کو پنہا رکھا ہے. اور دوسری عام بات فرشتوں کے بارے میں یہ کہ ہر فرشتے کی تخلیق کا اللہ جل مجدہ الکریم نے کوئی نہ کوئی مقصد بیان کیا ہے. اچھا. اس کو محدثین نے اور شارحین نے اس طریقے سے اس کو واضح کیا ہے کہ فرشتوں کے کچھ گروپس ہیں، یعنی کہ کچھ حلقے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ جل مجدہ الکریم کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی سبحان اللہ صرف یہ پڑھتے رہتے ہیں. صحیح. اور کچھ ایسے گروپس ہیں جو الحمدللہ تحمید پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے اللہ جل مجدہ الکریم نے تخلیق فرمائے جو تکبیر پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر. اچھا. اور کچھ ایسے اللہ جل مجدہ الکریم نے فرشتے تخلیق فرمائے ہیں جو تحلیل پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر احادیث اور دیگر روایات وغیرہ کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سجود میں ہیں، سجدوں میں ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. واہ واہ. اور ان کی تعداد اتنی کثیر ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ دوسری رائے نہیں ہے اس میں، کہ تمام علماء چاہے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں، فقہاء ہیں یا اصولیین ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جل مجدہ الکریم جانتا ہے، یا اللہ جل مجدہ الکریم کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس کے بتائے سے جانتے ہیں. تو فرمایا کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و خاٹوں پہر کی ہے، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اور ان سب فرشتوں کے اندر جو ہمارا جو اس موضوع میں جو سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے، ان سب فرشتوں میں جو اہمیت کے جو 4 فرشتے حامل ہیں وہ بنیادی طور پر حضرت جبریل امین ہے،
जो तमाम फरिश्तों के सरदार भी हैं, ठीक है। रसूल भी हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हजरत मिकाइल है, फिर इसराफील है, फिर इजराइल है। ठीक है। चारों की अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। हजरत मिकाइल बारिश बरसाते हैं हाँ। और रिस्क पहुंचाते हैं, हजरत इजराइल रूह निकालते हैं, हजरत इसराफील को सूर फूकने पर मुकर्रर किया है, और हजरत जिब्रील अमीन को जो सारे फरिश्तों का सरदार बनाया, हाँ, इसकी वजह ये लिखी इमाम राजी ने, आप फरमाते हैं खुले का जिब्रील लिखिदमती मुहम्मदिन वाह, वाह, सल्लल्लाहु वाह, ताला वाह, वाह। अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या फरमाते हैं, जिब्रील अमीन को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए पैदा फरमाया, इसलिए आपको तमाम फरिश्तों का सरदार और रसूल बनाया। और एक बात और फरमाया कि जिब्रील अमीन वो वाहिद फरिश्ता है जो आदम से लेकर हमारे प्यारे आका तक हर नबी का सहाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।